سمیرا بتائیے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا انٹرسٹنگ ہے؟ یہ تو مجھے تو سیریس لگ رہی ہے، کیونکہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے، امریکہ نے کر دیا، بار بار کیا ہے، تو اس کو تو دوسرے، اور اسرائیل نے بھی کیا ہے، اس کو تو دوسرے ممالک جب خود فالو کریں گے تو پوری دنیا میں ایک انریسٹ ہو جائے گا۔ انریسٹ کے حساب سے ابصار صاحب، آلدو کہ کویشچن بہت کریٹیکل ہے آپ نے، بٹ یو آر آسکنگ اٹ آن اے ویری رائٹ پوائنٹ، کیونکہ ابھی سے وہ سارا ایک گیم پلان جو ہے میرا خیال ہے ریجنل پاورز کو وہ ترتیب دیا جانے لگا ہے. اور میرے حساب سے اگر ہم اپنا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈپلومسی اگر اس کو تھوڑا سا گیج بیک کرنا شروع کریں تو دا ہول تھنگ ہیڈ اسٹارٹیڈ ڈیولپنگ. آپ کو یاد ہوگا ایک اٹامک ریاکٹر ابھی بنا ہی تھا، انوگریٹ ہی ہوا تھا عراق کا، اور اس پر اسرائیلی جیٹس نے بومنگ کر دی تھی ان 80s. اب 81 to 84 کی ڈیٹ کے درمیان میں یہ ساری ڈیولپمنٹس بڑی تیزی سے بنی تھی، اور اسی وجہ سے اس ٹائم فریم کی وجہ سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام بھی فاسٹ ٹریک پہ ڈال دیا تھا. یہ چیزیں پاکستان نے شاید سینس کر لی تھی. آج اس ساری تکلیف کے بعد پاکستان از ایٹ اے اسپاٹ کہ اس گیم پلان کا حصہ بھی بن سکے، اور ابھی ہم بہت زیادہ نہیں تو بہت حد تک اپر ہینڈ ہمارا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹ جو سعودی عربیہ یو اے کا ایک بیچ میں ایک بڑا بریف کلوز آیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان واز کنسلٹڈ اینڈ پاکستان ریمینڈ آن اے پازیٹیو پوائنٹ، اے ٹریجیکٹری وی کین سے دیٹ ڈپلومیٹک ٹرم میں ٹریجیکٹری ہماری پازیٹیو ہے. الحمدللہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وی وونٹ بی وکٹمائز سم ویئر یا وی وونٹ بی یوزڈ سم ویئر، لیکن ایک وہ جو نیگوسیشن ٹیبل ہے اس پہ یو گاٹ ٹو آبٹین اور کنٹین اور ریٹین اے پازیٹیو چیئر، جہاں پہ ہمیں ایک میڈیٹر کی یا انٹرلوکیوٹر کی سیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا اچھی بات ہے، آپ آپٹیمزم کی بات کر رہی ہیں ایز آف ناؤ، لیکن فار کمنگ 5 years سچویشن میں بی مور کمپلیکیٹڈ دین اٹ لکس. میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر ایران کے ساتھ رجیم چینج کا کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو بلوچستان بالکل میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. لیکن میں جن صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن جیسی بھی کمزور ہے، جیسی بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بھرم تھا، چاہے جسٹ ٹو شو ٹو دا گیلریز اس سے کنسلٹ کیا جاتا تھا. آپ عراق کی جنگ دیکھ لیں، افغانستان کی جنگ دیکھ لیں، امریکہ نے اور ویسٹرن ورلڈ نے یونائٹڈ نیشن کی اپروول لی، اسٹیمپ لگوائی. اب یہ لگ رہا ہے کہ اب تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پردہ نہیں رہا، اور مائٹ از رائٹ کا اصول جو ہزاروں سال سے رائج ہے، اب تو وہ پکا ہو گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی مرضی چلائے گا. امریکہ نے یہ ثابت کر دیا، اپنی بھی کانگریس کو بھی انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک ٹرینڈ ہے؟ یہ دیکھیے ابصار صاحب، اوور اے پیریڈ آف ٹائم ختم ہو گئی. جی دیکھیے، میں ختم ہی سمجھے ان اے وے کہ ابھی آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھا ہے کہ وہ بہت انڈرمائن کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کو. پہلے اسرائیل نے انڈرمائن کیا ہر لحاظ سے، اور دے ہیڈ نو ریسپیکٹ ٹو دا ریزولوشن. اصل چیز تو ہوتی ہے جو اسپرٹ آف سپورٹنگ یونائٹڈ نیشن ہے. جی پھر آپ کو پچھلا جنرل اسمبلی سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خطاب تھا، دیٹ واز ویری سرکاسٹک، وہ بھی بڑا سخت قسم کا خطاب تھا. پھر اسکلیٹرز والی آپ کو ذکر یاد ہوگا. پھر ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں بیان دیا ہے جی کہ یو این سے زیادہ وارز تو یو ایس نے رکوا لی ہیں. تو وہ اپنا جو یونی پولر جو یا یونی پولیرٹی ہے اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ اس وقت جو طاقت ہے ٹو میک ڈیسیژنز اینڈ ٹو کیری فارورڈ دی ڈپلومیسی اینڈ وار کی جو دونوں اپلیکیشنز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہی کرے گا، اور وہی کال کر رہا ہے. اور آف کورس اس کو انڈرمائن کیا ہے، لیکن وہ بس کچھ چیزوں کو لیگل کور، جیسے ابھی غزہ کا چیزیں ہیں، لیگل کور دینے کے لیے یونائٹڈ میں یونی پولر کی آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ ذرا رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا یونی پولر ہو گیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ وہ جیسے چاہے گا کرے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے، بلکہ کچھ دنوں پہلے تک، اگر کچھ ہفتوں نہیں تو ہم یونی پولر کی بات نہیں کر رہے تھے. ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ملٹی پولر ورلڈ بننے جا رہا ہے. چین بہت ایمرج ہو گیا، خاص طور پہ چین نے جو اپنی فوجی مشقیں کی تھیں اور جو اپنی اس نے ملٹری مائٹ دکھائی تھی، لگتا تھا کہ امریکہ سے بھی بڑی سپر پاور بن گیا. لیکن آج یہ لگتا ہے کہ جنگ اگر کوئی لڑے گا یا لڑ سکتا ہے تو وہ تو امریکہ ہی ہے سپر پاورز میں سے، اور اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے آپ کو ری اسرٹ کر لیا ہے کہ سپر پاور تو ابھی بھی امریکہ ہی ہے. اور چین ہمیں بظاہر خاموش ہے، نظر نہیں آ رہا، اسرٹ کرتا ہوا اپنے آپ کو ایک اور برابر کی طاقت کے طور پہ. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی روس اور امریکہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یوکرین پہ اپنا کام کر لیں، ہم وینزویلا پہ کر لیں، جو بات ہو رہی ہے؟ دیکھیے تمام بڑی طاقتوں کے کہیں نہ کہیں کنورجنس آف انٹرسٹ ضرور ہوتا ہے. جی جہاں تک چائنا کا تعلق ہے ابصار صاحب، چائنا کا وہ ایک بگ مورل پاور تو فی الحال سامنے نظر آتا ہے بنتا ہوا
یا بننا چاہے گا اپنے کانفلکٹس کے حل کے بھی اس کے ہیں، لیکن وہ ملٹری اپلیکیشن ابھی تک کوئی نہ پاسٹ میں، ریسنٹ پاسٹ میں، نہ پرانے پاسٹ میں کہیں ہسٹری میں ہے کہ انہوں نے اپنی ملٹری کو یوز کیا ہو، اور خاص طور پہ دے ول نیور گو اینٹی امریکہ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا جب شام کے اوپر سٹیٹمنٹس آئی تھیں، رشیا کا وہ پارٹنر تھا، کسی نے کیا کر لیا جی، وہ امریکن پالیسیز، اسرائیلیز پالیسیز چلتی رہی. ابھی بھی یہ میئر سٹیٹمنٹ سے خود وہ تائیوان کے اندر جو اپنے اس کے جو انٹرسٹ ہے، اس نے اپنے وائٹل انٹرسٹ بڑے کلیئر دے دیا. ان کے لیے شاید وہ ملٹری کا استعمال کر بھی لے ٹو پروٹیکٹ دوز وائٹل انٹرسٹ یا ٹو پرسو دوز وائٹل انٹرسٹ. لیکن امریکہ کو ڈفرنٹ ریجنز میں جا کے چیلنج کرے گا ملیٹرلی، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن جی. وہ ریسنٹ پاسٹ میں بھی لیکن چین کے جو مفادات کو نقصان پہنچا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں، اور اب وینزویلا سے جو تیل خرید رہا تھا چین، وہ بھی بند ہو جائے گا، تو چین کے لیے چیلنجز تو بہت بڑے ہیں. کیسے اوورکم کرے گا چین ان چیلنجز کو؟ دیکھیں کانفلکٹ میں پھر بھی نہیں جائے گا جی. ابھی تو رشیا کے ساتھ بھی ان کی کولیبریشن چل رہی ہے، کوآپریشن چل رہی ہے. دیکھیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کانفلکٹ میں جائے، میں کہہ رہا ہوں چیلنج کو کیسے ٹیکل کرے گا، کیا طریقہ اختیار کرے گا چین، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن تو ڈیمیج ہوئی ہے. کنٹینمنٹ آئی تھنک دیکھیے ریپوٹیشن تو ڈیمیج ہوئی ہے جی. چائنا بھی اس کو سپورٹ کرتا رہا، وینزویلا کو، رشیا بھی کرتا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جی، ریئل پالیٹکس میں نا ابصار صاحب، یہ ریئل پالیٹکس اس بڑی کروئل چیز ہے جی. آپ اپنے فرینڈز کو بھی ایسے ٹائم پہ بنڈل، ابھی رشیا نے دیکھے نا سیریا کے کانٹیکسٹ میں رشیا نے کیا کر لیا جی، اتنا ان کا سارا کچھ بلٹ اپ کر کے ایرانیئنز نے کیا کر لیا جی. جب تک جن ملکوں کی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی نہیں ہے، ان کے ساتھ بگ پاورز بھی ان کو اتنا ہی یوز کرتی ہیں جہاں تک ان کو ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنی کنفرنٹریشن ود امریکہ ایز آف ناؤ، میں ابھی کم از کم 20-25 سال آگے کوئی کنفرنٹریشن نہیں دیکھ رہا، نہ رشیا کی نہ چائنا کی ود امریکنز. ہاں انٹیمیڈیشن، کوئرژن یا کسی اور اکنامک کوئرژن میں انٹیمیڈیشن میں جا سکتے ہیں، اور طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کنفرنٹیشن آئی ایم ناٹ فورسنگ اینی، ایٹ لیسٹ کم از کم 2 ڈیکیڈ. یہ جو جنرل صاحب نے بات کی ہے کہ اگلے 20-25 سال وہ کوئی امریکہ، چین اور روس کو کوئی کنفرنٹیشن کرتے نہیں دیکھنا چاہ رہے، اس بیک گراؤنڈ میں پاکستان جیسے ممالک جو ہیں اور ان کو اپنا دفاع، اور بہت سارے دوسرے ممالک میں یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ اگر آپ نے اپنا دفاع کرنا ہے تو خود اپنے پاؤں پہ، اپنے بازو پہ کرنا پڑے گا، اور پاکستان نے کر کے دکھایا بھی. تو آپ اگلے ان 20-25 سال میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے ایک تو اپنے آپ کو مضبوط و دفاعی طور پہ کرنا چاہیے، اس دفاعی مشینری کو چلانے کے لیے جو معیشت کی بہتری ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ ابصار صاحب ابھی پچھلے کامنٹ میں میں نے اسی لیے لنک کیا تھا وہ اسرائیلی جیٹس کا اور عراقی جو فرانس سے انہوں نے بنایا تھا وہ اٹامک ری ایکٹر، وہ میں نے مثال اسی لیے دی تھی کہ پاکستان نے عالمی طاقتوں سے، یہ ہماری فارن پالیسی کا یا ہماری ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بڑا اچھا رخ ہے کہ ہم ان طاقتوں کے ٹوٹلی ود آل سیبر ریٹلنگ اگینسٹ جانے کے بجائے ہم بنا کر رکھ کے اپنے وہ اہداف وصول کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہی پالیسی رہنی چاہیے اور رہے گی بھی یہی. اور آپ کی جو پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے پچھلے 4-5 سال میں، دیر از ون ویری پرومیننٹ پیراگراف ان فرسٹ 50 پیجز جب ریویل ہوئے تھے، اس وقت موید یوسف نے کیے تھے، آپ کو یاد ہوگا اس میں بڑا کلیئرلی بلاک لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان وڈ ناٹ گو انٹو بلاک پالیٹکس. اور یہی سب سے عقل مندی کا کام ہے. پاکستان ابھی چائنا کو بھی بڑے کلیئرلی بتا چکا ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری دوستی آل ویدر، آل اسٹریٹجک، ایوری تھنگ. امریکہ کے ساتھ بھی ہم اپنی جہتوں کے مطابق اپنا تعاون رکھیں گے، اور اسی میں پاکستان کی فارن پالیسی کی بھی بقا ہے. ہمارے دفاعی جتنے اہداف ہیں پورے ہوں گے، ہوئے بھی ہیں. دیکھیں بہت پروپیگنڈا بھی ہوا بہت حد تک، لیکن جب میں آپ نے جواب دیا تو آپ کو دنیا نے جو چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر اور اکوپمنٹ تھا اس کا آپ نے بیٹر دین چائنا ایک اچھا ایڈورٹائزر آپ کو ٹائٹل دیا. The world powers did that. بیسیکلی سیلف ریلائنس، اپنا دفاع خود اپنے ہاتھ میں. But there is another term to it, self reliance, and don't let anyone become albatross around your neck. کہ اس بوجھ کو لیے بغیر آپ اپنی پالیسی پہ اسٹیٹ فاسٹلی چلیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ گلے میں آپ نہ لٹکائیں، کسی کا بوجھ نہ لٹکائیں، کسی کو بھی بوجھ مت لٹکائیں. This is very smart and this is what کہ کچھ عرصے تک جب تک کانگریس کی گورنمنٹ تھی انڈیا میں، آپ نے دیکھا ہوگا کانگریس نے بڑے سمارٹلی ان چیزوں کو لے کر چلے. انہوں نے بہت سارے ہارش ایونٹس کے باوجود پاکستان اور بھارت کا تعلق کبھی ٹوٹا نہیں، بیکاز دے ور رننگ اسمارٹ فارن پالیسی. اور شاید بھارت میں بھی انٹرنل کوارٹرز کو محسوس ہو گیا ہے کہ وی نیڈ دیٹ. اسمارٹنس کے ساتھ ملٹری مائٹ بہت ضروری ہے اور اچھی معیشت. بہت شکریہ.